بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ آج ہم جس حساس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے خطبہ غدیر خم۔ آج ہم غدیر خم کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ غدیر خم میں کیا واقعہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہستی کے بارے میں یہ اپنا فرمان عالی شان بیان فرمایا۔ جب حضور پاک نے آخری خطبہ حج فرمایا اور آخری حج آپ نے فرمایا جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی سنت۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیگر تفصیلی جو احکامات تھے، جو مسائل تھے، وہ آپ نے بیان فرمائے، اور آپ بار بار فرماتے رہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میری آل کے بارے میں ڈرنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یعنی حضور توالد کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جب حج کے مراحل سے آپ فارغ ہوئے اور مختلف ممالک سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے، مصر کو، عراق والے عراق کو، اب آپ کے ساتھ یا مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے یا ملک شام کے صحابہ کرام تھے، کیونکہ جو شام دمشق جانے والے تھے انہوں نے مدینہ سے ہو کے گزرنا تھا۔ تو جب آپ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو کوئی 20 یا 25 کلومیٹر کے بعد ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں کہ غدیر خم۔ خم کہتے ہیں ڈھلوان والی جگہ، جس میں ڈھلوان ہو، جیسے ہمارے پوٹوہار کا علاقہ ہے، چھوٹے چھوٹے جہاں پہ ٹیلے ہوتے ہیں اسے خم کہتے ہیں۔ غدیر کہتے ہیں کہ پانی کے تالاب کو، یعنی جہاں پہ پانی جمع ہو۔ تو یہاں پہ حضور نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا، رکے اور صحابہ سے کہا کہ پانی بھی پی لو اور اپنا پانی سٹور بھی کر لو، کیونکہ قافلے جب بھی یہاں سے گزرتے تو یہاں پہ لازمی رکتے۔ پھر یہاں پہ آپ نے حکم دیا کہ اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا جائے۔ جب ممبر بنایا گیا پھر آپ اس پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، کہ یہ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب ان سے فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میری اہل بیت سے مودت کرنا، یعنی محبت سے بھی بڑھ کے۔ یعنی جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، اسی طرح مثال دی گئی ہے مودت کی کہ یہ مودت ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو اپنے نزدیک بلایا اور حضرت علی کے فضائل بیان فرمائے، اپنی اہل بیت کے بارے میں بتایا، اللہ سے ڈرایا، اور پھر آپ نے ان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، جس کا میں حامی ہوں علی بھی اس کا حامی ہوں، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے۔ کیا مطلب کہ جو مجھے سردار مانتا ہے علی کو نہیں مانتا وہ میرا بھی نہیں، اور جو علی کو نہیں مانتا وہ میرا نہیں، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ علی کا نہیں۔ یعنی مولا علی، حضور سے بھی اتنی محبت کی جائے اور حضرت علی سے بھی اتنی محبت کی جائے۔ جب حضور سے محبت کی جاتی ہے تو مولا علی خوش ہوتے ہیں، اور جب مولا علی سے محبت کی جائے تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اسی کا محبوب ہے۔ تو پھر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے اور مولا علی کے دستے مبارک کو بلند کر کے فرمایا کہ اے علی، آپ میرے ہی مولا نہیں، آپ میری آل کے بھی مولا ہیں، آپ میری اولاد کے بھی مولا ہیں اور کل مومنین کے مولا ہیں۔ اس کے بعد یہ وہاں سے قافلہ چلا گیا۔ یہ ہے اصل لبہ لباب خطبہ غدیر خم کا۔ اس میں حضور نے حضرت علی کی شان بیان کی، ان کی ولایت کو بیان کیا، ان کے تقوی کو بیان کیا، ان کی طہارت کو بیان کیا، اور ان کے اس روحانی تصرف کو بیان کیا کہ علی کی شان یہ ہے۔ اب ہمارے کچھ نادان ناہنجار دوست اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا بقول ان کے، تو وہ تو عرفات کے میدان میں جب خطبہ حج دیا تھا وہاں پہ کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ تو لوگ بھی زیادہ تھے، وہاں پہ تو 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے، وہاں پہ نہیں کیا۔ اتنا اہم مسئلہ حضور نے وہاں ڈسکس نہیں کیا، اور جہاں پہ ہزاروں لوگ بلکہ سینکڑوں لوگ رہ گئے تھے وہاں پہ حضور نے یہ اعلان فرمایا۔ تو حضور بظاہر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ حضرت علی کی انسیپشنل ایک فضیلت ہے، ایک شان ہے، جو آپ خاص کر کے شام والوں کو اس لیے بتانا چاہ رہے تھے کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آنے والے سالوں میں جب علی خلافت پہ بیٹھے گا تو یہی شامی
یا انہی کی اولادیں میرے علی کے خلاف تلوار اٹھائیں گی اور علی کے خلاف برسر پیکار ہوں گی اور میدان عمل میں نکلیں گی۔ تو میں ان کو ابھی سے بتا دوں کہ علی کے خلاف تلوار اٹھانا مجھے محمد کے خلاف تلوار اٹھانا ہے۔ جس نے علی سے جنگ کی اس نے محمد سے جنگ کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے حضور سے دشمنی کی، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ تو یہ اس کا مقصد تھا کہ شام کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ اگر حضرت علی کی خلافت کو بیان کرنا ہوتا تو وہ تو خطبہ حجت الوداع دیا تھا، وہاں پہ آپ کر سکتے تھے۔ اور اگر اسی بات پہ لے لیا جائے کہ جی حضور نے ان کا ہاتھ کھڑا کیا، تو حضور نے تو ہاتھ حضرت عثمان کا بھی کھڑا کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان حضور کی طرف سے نمائندہ بن کے سفیر بن کے وہاں گئے اور جب ان کو کہا کہ ہمارے نبی کو آنے دو، ہم عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں بس، تو انہوں نے کہا کہ عثمان تم عمرہ کر سکتے ہو تو کر لو، تمہارے نبی کو اجازت نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک میرے نبی میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ بھی کیا عمرہ ہے کہ جس میں حضور ساتھ نہ ہو۔ ان کو یہ جملہ ناگوار گزرا اور انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا، افواہ یہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے پھر درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لیں گے، اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو جب سب بیعت کر چکے تو پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یعنی حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اور جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ حضور نے قرار دیا، حضور نے کبھی اس ہاتھ کو یعنی جیسا اس کو نیگیٹو ویوز کے لیے استعمال نہیں کیا، یعنی جسے ہم معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس ہاتھ کی بھی حفاظت کی ہے، نجاست کے لیے آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے تو حضور نے وہاں پہ حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا ہے، مگر یہاں پہ تو اپنے ہاتھ کو کہہ دیا ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو پھر یہاں پہ بھی پھر حضرت عثمان کا حق تو پھر زیادہ بنتا ہے۔ جیسے یہاں پہ حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان نہیں بنتا، ویسے وہاں پہ بھی حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں تھا، وہ ان کی شان کا اعلان تھا۔ پھر ایک اور بات کہی جاتی کہ جی قلم اور کاغذ لائیں، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، اس کے راوی کے اوپر کلام ہو سکتا ہے۔ اگر حضور نے قلم اور کاغذ ہی کہنا تھا، حضور بول کے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حضرت علی کو تمہارے بعد اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، قلم کاغذ لاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق چونکہ حضور کی طبیعت مبارک ناساز تھی، تو انہوں نے کہا حضور کو تکلیف نہ دی جائے، اس لیے آپ لوگ باہر چلے جائیں، حضور کو آرام کرنے دیں، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ اس طرح کی توضیحات کو حضرت علی کی طرف لانا، جیسے حضرت علی کے شان حضور نے بمبانے دہل بیان کیے، بمباغ دہل بیان کیے، ویسے ہی ان کی خلافت بھی بیان ہو سکتی تھی، کیونکہ حضور نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کیا ہی نہیں۔ حضور امت کو چھوڑ کے گئے ہیں اسی حال میں، صرف امامت، مسلح امامت ابو بکر صدیق کو دیا، باقی خلیفہ حکمران کسی کو نہیں بنایا۔ وہ صحابہ کرام نے خود ہی مشاورت سے، چاہے وہ سقیفہ ہو، چاہے وہ بعد کے شرعی معاملات ہوں، حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ صحابہ کرام نے ان کو مقرر کیا۔ تو یہ غدیر خم کی حیثیت تھی کہ غدیر کا معاملہ ہوا، اور یہ ہوا تھا 16 ذی الحجہ کو، اور بعض اس کو 18 ذی الحجہ سے موسوم کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے، تو 16 کو یہ ہوا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب خوشیاں منانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ بھی چیز عقل سمجھ سے باہر ہے۔ آپ اس دن نوافل ادا کریں، آپ اس دن اصالہ ثواب کریں، آپ اس دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں تحفے پیش کریں، تو پھر جا کے یہ حق ادا ہونے کی سمجھ لگتی ہے۔ مگر اس کو منسوب کرنا حضرت علی، حضرت عثمان کی شہادت کی طرف، یہ غلط ہے۔ عثمان کی شہادت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خوشیاں مناتا ہے تو وہ منافق ہے، وہ زندیق ہے، وہ بدبخت ہے۔ اس سے بدبخت بڑا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کہ حضرت عثمان کی شہادت والے دن خوشیاں منائے۔ بہرحال غدیر خم الگ ہے اور حضرت عثمان کی شہادت الگ ہے۔ میں نے کہا اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔